ہماری آج کی کہانی ایک خوفناک جنگل کے بارے میں ہے، تو چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ زاہد اور ذیشان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ زاہد تھوڑا شریر تھا، لیکن ذیشان بہت ہی بیبا بچہ تھا۔ بیبا مطلب اچھا بچہ، کہنا ماننے والا بچہ۔ دونوں گاؤں کے اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ گھر بھی دونوں کے آس پاس تھے، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی بھی اجازت تھی۔ وہ ساتھ میں ہی اسکول کا کام کرتے اور ساتھ میں ہی کھیلتے۔ دونوں کبھی کبھار اپنے امی ابو سے اجازت لے کر گھر سے دور میدان میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی چلے جاتے۔ دونوں کے امی ابو نے اجازت دے رکھی تھی، وہ جب تک چاہے میدان میں کھیل سکتے ہیں، بس بتا کر جانا ہوگا اور واپس آنے کا جو ٹائم وہ طے کر کے جائیں اسی ٹائم پر ہی گھر واپس پہنچنا ہوگا، ورنہ اگلی بار اجازت نہیں ملے گی۔ دونوں بچے ایسا ہی کرتے، وہ جب بھی جاتے گھر سے اجازت لے کر جاتے اور جتنی دیر کی اجازت ملی ہوتی بس اتنی ہی دیر کھیل کر شام سے پہلے گھر واپس آ جاتے۔ ان کے گاؤں کے قریب ایک جنگل تھا جو اپنی پراسراریت اور ڈراؤنی کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک بار زاہد نے ذیشان سے کہا، چلو ذرا دیکھتے ہیں جنگل کیسا ہے، آخر لوگ وہاں جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کبھی وہاں جاؤں، دیکھوں اصل میں جنگل کیسا ہے۔ ذیشان تھوڑا سا ہچکچایا، اس نے کہا، لیکن امی ابو نے تو سختی سے منع کر رکھا ہے، ویسے بھی اتنا دور ہے، مجھے تو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ زاہد بولا، ارے کسی کو نہیں پتا چلے گا، میں اپنے امی اور ابا سے اجازت لے لوں گا، تم بھی اپنے امی ابا سے اجازت لے لینا، پھر ہم میدان میں کھیلنے کی بجائے جنگل چلے جائیں گے، تھوڑا سا وہاں گھومیں گے اور وقت پر گھر آ جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ذیشان بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو صرف تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے۔ زاہد بولا، اچھا چلو تو صحیح، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے ہم گھر واپس ہوں گے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میدان میں کھیلنے کی اجازت لے کر وہاں پہنچے، لیکن میدان میں رکے نہیں بلکہ آگے بڑھ گئے اور جنگل پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، لگا جیسے اچانک شام ہو گئی ہو، سورج کی روشنی مان پڑ گئی اور درختوں کی گھنی چھتری کے نیچے ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ اونچے اور قدیم درختوں کی چھال پر گرہیں تھیں اور ان کی جڑیں عجیب مڑی تڑی تھیں۔ کبھی کبھار پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی جو نرم سی تنبیہ محسوس ہوتی، جیسے کہہ رہے ہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وہ احتیاط سے چلتے رہے، ان کی سانسیں دبی ہوئی تھی اور قدم محتاط تھے۔ اچانک پیچھے سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ زاہد نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ذیشان سے پوچھا، تم نے آواز سنی؟ ذیشان نے بھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، ہاں، جنگل جو تھوڑی دیر پہلے انہیں بہت دلچسپ لگ رہا تھا اچانک بہت خوفناک لگنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو سبز رنگ کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ وہاں ایک جھرمٹ تھا جس میں عجیب و غریب چمکدار پھول تھے جو بغیر کسی ہوا کے ہل رہے تھے۔ اس منظر نے انہیں مسحور کر دیا، ان کو بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی انجان سایہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز نے خاموشی کو توڑ دیا۔ اتنی زور کی آواز تھی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جھاڑیوں سے ایک ہیبت ناک جانور برآمد ہوا جس کی کھال رات کی طرح سیاہ اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی غراہٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ان پر حملہ کر دے گا۔ لڑکے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، خوف نے ان کی سانسیں روک دی تھیں۔ زاہد نے چیختے ہوئے ذیشان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھاگو! انہوں نے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا، بل کھاتی پگڈنڈیوں پر دوڑتے ہوئے، جھکتی ہوئی شاخوں کو چکما دیتے ہوئے، درختوں کی جڑوں پر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے وہ تیز تیز بھاگتے رہے۔ وہ ڈراؤنا جانور بھی کچھ دیر ان کے پیچھے بھاگتا رہا، دونوں سر پٹ بھاگتے رہے۔ گراتے ہوئے جانور کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی، لیکن وہ نہیں رکے۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، ٹانگیں درد سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ راستہ بھٹک چکے تھے۔ ایک منٹ کو تھک کر درخت کی اوٹ پہ رک گئے۔ ذیشان نے زاہد سے کہا، یار، ہمیں اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے تھی۔ زاہد کے لہجے میں بھی پچھتاوا تھا۔ اس نے کہا، یار، میری اماں کتنی پریشان ہوں گی نا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچھا چلو راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لمحے انہیں ایک ہلکی سی ہوٹ سنائی دی۔ انہوں نے اوپر دیکھا
تو ایک سفید رنگ کا الو تھا جو شاخ پر بیٹھا انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ الو جیسے انہیں کہہ رہا ہو آؤ میرے پیچھے آؤ۔ پھر اس نے اپنی بڑی سی سفید پنکھوں کو پھیلایا اور جنگل کی گہرائی میں اڑ گیا۔ بچوں نے الو پر بھروسہ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، ہانپتے اور لڑکھڑاتے ہوئے۔ الو نے انہیں چھوٹے سے جھرنے کے پاس سے گزارا جہاں پانی چمک رہا تھا اور بیلوں کی محرابوں کے نیچے سے لے گیا، جب تک جنگل کی دیواریں ہٹ نہ گئیں اور ان کے گاؤں کا منظر نظر نہیں آ گیا۔ وہ بھاگتے رہے، آخر کار گھاس پر گر کر سانس بحال کرنے لگے۔ ان کے جسم کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ذرا سا سکون آیا کہ شکر ہے اب وہ گھر واپس پہنچ گئے۔ گاؤں واپس پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ ڈانٹ کا تو ڈر تھا، لیکن بتانا بھی بہت ضروری تھا۔ ان کے والدین نے انہیں گلے سے لگا لیا اور سختی سے نصیحت کی آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ اس دن کے بعد زاہد اور ذیشان نے یہ سیکھ لیا، والدین کی ہدایت میں اصل میں ان کی محبت اور حفاظت کی ڈھال ہوتی ہے۔